بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے صحابہ عطا فرمائے، جتنے دوست عطا فرمائے، وہ برگزیدہ لوگ تھے، قابل احترام، قابل اعتماد لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ کرام تو انتخاب خدا ہیں، انہیں چننے والے ذات رب العالمین کی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہوئی وہ چیز اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کتنے اولیاء اللہ گزرے، کتنے ابدال اقطاب گزرے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کتنی بڑی ہستی ہیں، معین الدین چشتی کتنی بڑی ہستی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ انہیں منصب ولایت تو حاصل ہے، منصب صحابیت انہیں حاصل نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابی بنتا نہیں، صحابی بنایا جاتا ہے، اور بنانے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا حضرت امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوئے، دشمنوں کے ساتھ لڑے۔ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے، وہ گھوڑا جب میدان جہاد میں دوڑا اور خاک اڑی، خاک اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جانے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف دیدار بلکہ 4 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کتابت وحی کا کام سر انجام دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، فلو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم، فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی خیرات کرے اور بعد میں آنے والی ساری انسانیت سونے کے پہاڑ خیرات کریں، میرے صحابی کی جو کی مٹھی کا ثواب بڑھ جائے گا۔ کوئی صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، حج ادا کرنے کی وجہ سے نہیں، عبادات کرنے کی وجہ سے نہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں بنتا، بلکہ صحابی چہرہ رسول کے دیدار کی وجہ سے بنتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کی نمازیں صحابہ سے بڑھ سکتی ہیں، بعد میں آنے والے لوگ حج تعداد میں زیادہ کر سکتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے روزے زیادہ ہو سکتے ہیں، بعد میں آنے والے جہاد میں زیادہ شرکت کر سکتے ہیں، بعد میں آنے والے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ان سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا؟ تو صحابی کو جو مقام ملا، صحابی کا جو اونچا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے، یہ مرتبہ
چہرہ رسول کی زیارت کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام سمجھ کر ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا